السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسان حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس لائیو پروگرام کے لیے میں موجود ہوں اور یقینی طور پہ میں ہمیشہ سارے ہفتے ہی جتنے بھی پروگرام میرے گئے اس میں نے یہی کہا کہ ابھی فضا سوگوار ہے، اور یہ فضا سوگوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گل پلازہ کے جو سانحہ ہوا، اس گل پلازہ کی سانحے کی وجہ سے پورا شہر نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ سوگوار ہے۔ اب ایک گل پلازہ کا سانحہ کوئی نیا سانحہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی 2021 میں 2022 23 24 میں سانحات ہوتے رہے۔ اس میں 2008 میں بڑا سانحہ ہوا تھا بلدیہ کی فیکٹری کا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو زخم تھے مندمل ہو گئے تھے، ہر بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بھول چکا تھا۔ لیکن گل پلازہ کے جو سانحہ ہوا، اس میں جو 70 سے 80 افراد کی شہادت ہوئی، اس شہادت نے پورے شہر کو نہیں پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ گل پلازہ میں جتنے بھی افراد کے جو باقیات تھے وہ آہستہ آہستہ ریکور ہوئے گئے، اور آج جو ڈی سی ساؤتھ نے ہمیں بتایا، ڈی سی ساؤتھ کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 72 جو ہے وہ باقیات جو ہے نکال لی گئے ہیں، اور تقریباً 21 افراد کی جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے، یعنی کہ 21 افراد جو ہے وہ ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ باقیوں کی ابھی تک ڈی این اے ٹیسٹ کے سیمپل لیے جا رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ ان کی شناخت ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ سول اسپتال کی انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر سمیہ نے ہمیں بتایا کہ لاش اتنی زیادہ جل گئی ہے، 3 دن تک آگ جلتی رہی، لاش اتنی زیادہ جل گئی ہے کہ اس جلنے کی وجہ سے آگ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل ہی بھسم ہو گئی ہیں، اور جس وقت کے باقیات ملتی ہیں تو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ راکھ کی ڈھیر کی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سانحہ تو یہ ہے، اس میں یقینی طور پہ ہمارے سیاسی مذہبی جماعتوں نے، این جی اوز نے کافی سے زیادہ جو ہے کام کیا، اور ریسکیو کے جو عمل تھا 1122 کا یا فائر بریگیڈ کا عملہ تھا، اس کے ساتھ ہمارے این جی اوز نے بھی کافی کام کیا، سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں کے بندوں نے بھی کافی سے زیادہ وہاں پہ ایک اپنی ایکٹیویٹیز رکھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب بلیم گیم شروع ہو گیا ہے۔ بلیم گیم یہ شروع ہوا کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 1979 میں جب یہ زمین عبدالستار افغانی نے دی، ایک جینیکا پارٹی تھی، جینیکا نام سے تھی، اس کو دی، اس کے بعد 91 میں جب یہ لیز ختم ہوئی تو دوبارہ اس کو لیز پہ دیا 92 میں یا 91 میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، جو کہ میئر کراچی تھے۔ یہ ایک لیگل پروسیس تھا، اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ جناب کوئی نیا مطلب یہ کہ پنڈورا بس کھولا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا مقامی حکومت یا صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں ہم، تو صوبائی حکومت اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، یا کراچی شہر کو ویسے ہی کھنڈر کا شہر بنا دیا ہے، موہنجودڑو سے یہ کم نہیں لگتا، لیکن اس میں اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے انہوں نے بہت سارے توجیہات پیش کی۔ فوری طور پر یہ 1 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا، مارکیٹ کو دوبارہ نئے سے تعمیر کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ یقینی طور پہ وہ ان تمام دکاندار متاثرین کی غم و غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ آج ہم جب اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اب سے پہلے جو ہے تاجر اور صنعتکار بھی گزشتہ پروگراموں میں آتے رہے، ان کے درمیان میں بھی کچھ اختلافات تھے، ان کو بھی ایک شک تھا کہ جناب اس مارکیٹ کو جو ہے وہ تخریب کاری کے ذریعے آتش زدہ کی گئی ہے، یعنی کہ اتنی جلدی آگ نہیں پھیل سکتی، 15 منٹ میں پوری مارکیٹ جو ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آگ پھیل جائے۔ بہرحال کیا صورتحال ہے، کمشنر کراچی نے ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی ہے، اس تحقیقاتی ٹیم جب تک کہ اپنی رپورٹ پیش نہیں کر دیتی اس وقت ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن کراچی میں یا پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں دہشت گردی کا عنصر اتنا زیادہ سرایت کر چکا ہے کہ ہم کسی اچھے کام میں بھی منفی پہلو کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو کیا صورتحال رہی، سیاسی جماعتیں کیوں آمنے سامنے آ گئیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری اس سانحے کے بعد ہماری جو بڑی جماعتیں ہیں، جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، مسلم لیگ نون ہے، ان کی اپنی پھر آپ سمجھ لیں کہ پی ایم ایل ایم کی، مرکزی مسلم لیگ کی بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ اسٹیک ہے کراچی کے اندر۔ اس کے علاوہ اب جماعت اسلامی ہیں، یہ تمام کی تمام لوگ جو ہے وہ ایک پیج میں کیوں نہیں آ رہے، جس وقت کہ ہم 80 افراد جو شہید ہوئے، 72 کے اعضاء مل چکے ہیں، 21 افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس مطلب کہ ایک غم کے لمحے میں ان متاثرین کے زخم پر نمک کیوں چھڑکا جا رہا ہے، ہم اس پہ آج موضوع کو گفتگو رکھیں گے جناب گل پلازہ پہ اور کراچی کی انفراسٹرکچر پہ کہ کراچی میں یہ سب صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم گفتگو کریں گے۔ آج جن مہمانوں نے مجھے اس اسٹوڈیو کے اندر جوائن کیا ہے
میں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. میرے پہلے مہمان ہیں آج جناب محمد نصیر صاحب. نصیر احمد صاحب ہے، یہ ایم پی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے. تھینک یو نصیر صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ یہاں تشریف لے کر آئے اس ٹھنڈی راتوں میں. مطلب کہ آپ جب ہاتھ ملا رہے تھے تو ہاتھ بھی سرد تھا آپ کا. خیر، دوسرے مہمان ہیں ہمارے اسلم خٹک صاحب. اسلم خٹک صاحب بھی پہلے بھی مہمان چاہتے رہے اور اب دوبارہ آج میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور ایک مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اسلم خٹک صاحب، تھینک یو اسلم خٹک صاحب. میرے تیسرے مہمان ہیں جناب انجینئر خضر خان صاحب. انجینئر خضر خان صاحب فرسٹ ٹائم میرے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. یہ انچارج ہیں خدمت خلق کمیٹی مرکزی مسلم لیگ کے. تھینک یو انجینئر. بہت کم عمر میں ہے لیکن انجینئر آپ نے جلدی پاس کر لی. تو بہرحال آج یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں محمد نصیر کا چاہتا ہوں. نصیر بھائی، مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد کل صوبائی اسمبلی میں کیا کہتے ہیں سی ایم صاحب نے جواب دیا، پھر اس کے بعد شیرین رحمان نے قومی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں بات کی، پھر اس کے بعد آج شرجیل میمن نے بھی پریس کانفرنس کی. تو یہ تنازع کیوں شروع ہو گیا اچانک؟ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے اس موقع پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. بات دراصل یہ ہے بلال بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا اتنا بڑا المیہ، اس کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اور ہماری حکومت سندھ کی یہ پرانی روایت ہے کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لکیریں پیٹتے رہتے ہیں. ہم جو شور کر رہے ہیں، ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں، ہم جو مظلوم کی آواز بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہے نا. اس سے بڑی بیڈ گورننس کی مثال کہاں ملے گی؟ آج آپ خود بتا رہے ہیں 80 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 70 کے قریب جن کے ابھی باڈی پارٹس ملے ہیں، اور پلس 19 کے قریب ابھی ان کے اور ادر پارٹس ملے جو ابھی اس کو شناخت کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. تقریباً لگ بھگ 200 کے قریب، اور ابھی مسنگ پرسن بھی باقی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت وقت نے، حکومت سندھ نے اس حادثے سے پہلے کیا اقدامات کیے ہیں؟ چلو حادثہ ایک ظاہر سی بات خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں سارا بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے. بھائی اس میں کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے نہ کسی ادارے کی غلطی ہے. اس وقت جو ہم لوگ رونا پیٹ رہے ہیں کہ ایک موضوع خیز بیانات شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، یا چاہے پریس کانفرنس ہو، صرف پوائنٹ اسکورنگ اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے الزامات اور ماضی میں لے کے جا رہے ہیں. اور اللہ کے بندو، آپ یہ چیز سوچو، اگر ابھی آواز اٹھ رہی ہے کہ فاروق ستار کے دور میں لیز ہوئی، تو بھائی پلاٹ لیز ہوا، اس کے بعد کنسٹرکشن ہوا، اس کے بعد پھر فلور بنے، اس وقت آپ کی ذمہ دار حکومت موجود تھی نا. آپ پکڑتے نا ان کو، کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ نہیں پکڑتے یہ لوگ. یہ اسی طرح ان کا ایجنڈا رہتا ہے کہ آؤ کھاؤ کماؤ، اسی طرح چلتا رہے گا. آج بھی آپ دیکھ رہے پورے شہر، یہ تو ایک حادثہ ہوا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے کاری ضرب کے. اچھا، صرف یہ حادثہ نہیں ہوا، گٹر پہ بچے گر کے مر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کس بات کو یاد رہے ہیں، ڈمپر کے نیچے لوگ آ کے مر رہے ہیں. بالکل. اور میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ڈکیتوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں. ایک موبائل کی کیا حیثیت ہے؟ 10,000 20,000 موبائل کے پیچھے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کو باتیں بتائیں جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام میں بات کریں، گھنٹہ ہمارا ادھر ہی جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت سندھ کراچی کے عوام کو سہولت دینے سے قاصر ہے، مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اپنی خفت مٹانے کے لیے آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کل آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی، آپ نے مضحکہ خیز ان کی بیانات آپ دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بس انہوں نے پوری دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے پوری کراچی کو سنبھالا ہوا ہے، یہی سب سے بیسٹ آف دی بیسٹ وزیر اعلیٰ ہے. آپ حقیقت دیکھیں، لوگ اب میڈیا دیکھتے ہیں، اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگوں کو نظر آ چکا ہے. آپ جب کراچی کے شہر میں اترتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی رائے پتہ چلتی ہوگی نا. تو لوگوں کی طرف سے بدوائیں بھی نکل رہی ہیں، ہائی بھی نکل رہی ہے، لیکن ان بے شرموں کو کوئی ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رہتی. ابھی آپ دیکھیں نا، امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں استعفیٰ دوں، میں پیپلز پارٹی کے جاؤ. شرم کرو یار، آپ لوگ مر رہے ہیں. آپ لوگوں کی یعنی کہ بیانات سے مجھے یہ بتائیے نصیر بھائی کہ گل پلازا تو ایک پرائیویٹ ہے نا، نجی ہے نا، اس سے تو گورنمنٹ سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آگ لگتی ہے تو اس کا حکومت سندھ سے کیا تعلق؟ حکومت ادارے کس کے پاس ہے؟ کے ایم سی کس کے پاس ہے؟ بلدیاتی ادارے کس کے انڈر میں آتے ہیں؟ ہم جو رونا رو رہے ہیں بلدیاتی اداروں کو آپ مضبوط کرو، اس کی بیسک وجہ یہ ہے. یہاں تو گل پلازا کی جو اندرونی مینجمنٹ ہے، بالکل ان کی بھی کوتاہی ہے، ان کا بھی کوتاہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بلال بھائی، فائٹنگ سسٹم کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ بلال بھائی میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ ایک دکان کا جو مینٹیننس قیمت میں 5,000 سے لے کے وہ 15,000 تک کا مینٹیننس لیا تھا. 1200 دکانیں جو کروڑوں میں جا رہا ہے اس ٹائم پہ. نہیں، غلط اسٹوری ہے. میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے کہ 5,000 پر دکان کے اوپر، اور اینڈ جو جا رہا ہے. میں اسٹوری سننا چاہتے ہوں، بتائیں مجھے، بتائیں میں اس کو نظر. میرا خیال ہے کہ اسٹوری یہ ہے کہ جو بیسمنٹ ہے، اس بیسمنٹ تو کہ بتا رہے تھے کہ ٹوٹلی طور پر ایئر کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس ٹوٹلی جو ایئر کنڈیشن ہے تو اس میں وہ تقریباً جو ہے وہ
4500 रुपए पर स्क्वायर फीट, 45 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे थे। टोटल उसकी जो मतलब लेंथ है या उसकी जो एरिया था वो है 35,000 स्क्वायर फीट है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से तकरीबन 88 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ बेसमेंट से बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेजनाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे वो ले रहे थे 1500 रुपए। तो बात ये होती है वो 1500 की बात तो सही है, लेकिन बात ये कि वो इंतजामिया जो है गुल प्लाजा की वो जो बेसमेंट में पैसे ले रहे थे उसका हिसाब नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं, देखिए इस पे मैं कह रहा हूँ उनकी भी गफलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, हर एक के इंडिविजुअल एफआईआर होनी चाहिए। जो इंतजामिया भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए इनके पास आता था, उन्होंने फायर एग्जिस्टिंग फायर अलार्म नहीं लगाया, कोई इक्विपमेंट नहीं रखा, कोई फायर सिस्टम नहीं रखा, वो एग्जिस्टिंग डोर बंद कैसे हो जाते हैं रात 10 बजे के बाद वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ये साने तो हो गया। फिर उसके बाद 18वें तरमीम पे मुस्तफा कमाल साहब ने तकरीर कर दी। तो ये कौन सा मौका है, एक क्यों, वजह क्या है? इसकी वजह ये है ना, देखें अगर सूबे अगर अपने इख्तियारात निचली सतह तक लेके आते ना, आज जो मेयर मैं कहता हूँ कि इतना बेचारा बेयारो मददगार है, अगर वो एक स्नारकुल भी लेने जाएगा ना तो पहले सूबे से पैसे लेगा 100%। तो मैं इसी बात का तो रोना है ना, अगर वो बाख्तियार होता, आज फायर फाइट सिस्टम भी उनके पास मौजूद होता, कि जो आलात होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो फायर फाइटर के पास होने चाहिए थे, वो तक भी लेने के लिए भी सूबे के वज़ीर आला से मांगने पड़ते हैं। इसीलिए वफाक के लिए हम लोग बात करते हैं कि अगर जब वहाँ पे हमारा वफाक से जो डायरेक्ट पैसा आएगा, जो NFC अवार्ड जो आप 27वीं आनी तरमीम चाह रहे में ला रहे हैं, उसमें ये होगा कि जो मेयर होगा कराची का, वो निचली सतह पे जब उनको इख्तियारात होंगे, कोई भी चीज़ लेनी होगी वो डायरेक्ट ले सकते, किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे असल में इसी बात का तो रोना है ना कि हमारा जो बैकवर्ड का जो मसला था, यही वजह थी कि हमारे अगर बलदियाती इदारे मजबूत होते, आज ये नौबत ना आती, आज ये हादसा ना होता। ये पहला हादसा नहीं है, कई हादसा हो चुके हैं। मैं आज की मैं थोड़ी सी बात में करूंगा। मैं अपने कल की कॉल स्टेशन के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी कि मंगोपीर रोड के ऊपर तकरीबन गुज़श्ता 4 माह के अंदर 36 लोग मर चुके हैं ट्रक। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सिंगल ट्रैक है, दूसरा ट्रैक खाली पड़ा हुआ है इंक्रोचमेंट की वजह से। पिछले महीने कॉल अटेंशन की अगर उस पर सिंध हुकूमत सीरियस होती तो वो उसको इंक्रोचर के वहाँ से जस्ट से निकाल के तो उसको अब तो वो कहते हैं जनाब ये टाउन की इंतजामिया में है सारी चीजें। तो टाउन किसके अंडर में आ रहे हैं? टाउन एक मैं आपकी बात है, मैं जरा असलम खट्टर साहब से पूछ लूँ इस मौजूद पे, फिर हम इस पे भी आएंगे। असलम खट्टर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो वैसे मेरे ख्याल में कराची में तो कोई स्टेक है नहीं, मतलब कि आप लोग तो मतलब ये कि दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि दो स्टेक बड़ी पार्टी आपस में लड़ रही हैं। नेचुरली छोड़े इन सारी बातों को, गुल प्लाजा की जो कुछ हुआ इसमें वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल भी आए, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया कि वफाक कुछ मदद करेगी इनकी या नहीं करेगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुल प्लाजा में जितने भी मुतासरीन ताजिर बरादरी हुए हैं, उसमें जो शोधा हैं उनके गम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बराबर की शरीक है। बिल्कुल अल्लाह। और ये एक सानिया है, इसमें हम समझते हैं कि सियासत से ज़रूर मतलब ज़्यादा ये है कि हमें सेफ्टी मेजर्स आइंदा के लिए क्या लेना है। जो चीज़ें हम पूरी इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा देख रहे हैं कि किसकी गफलत है, किसकी गफलत नहीं, जवाब तो आखिर देना है। मेरी भी ज़िम्मेदारी है, इनकी भी ज़िम्मेदारी है, पीस पार्टी की भी ज़िम्मेदारी है, जमात इस्लामी की भी ज़िम्मेदारी है, ताजिर की ज़िम्मेदारी है, एक एक सिटीज़न की भी ज़िम्मेदारी है, एक एक इदारे की भी ज़िम्मेदारी है। असल में हम सानिया जब होता है तो हम जो है असल में बहुत शोर मचाते हैं, मीडिया भी शोर मचाता है, पब्लिक भी शोर मचाती है, मगर इसकी रूट्स जो कॉज हैं उसके ऊपर असल में तवज्जो नहीं दी जाती। कौन देगा तवज्जो देना? क्या है, लाजिमी बात है कि जो एम्पावरमेंट है जी, जो 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को इख्तियारात तो मिल गए, मगर जो है निचली सतह पर जो इख्तियारात हैं वो नहीं आ चुके हैं। इस निचली सतह पर देखें, वैसे मैं एक दूसरी बात करता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अंदर 6 डिवीज़न है, वो 6 के 6 मेयर्स जो हैं पीपल्स पार्टी के पास हैं। और उसके बाद कराची का अगर ले लें तो 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मेजर जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। तो इस साने से हम सबको सबक सीखना होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिटी असम्बली के अंदर, उन सबको बैठ के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके, हमारे शहरी इदारों को लेके, हमारे जो है ताजिर बरादरी को लेके, और जो असल में बिल्डर्स बरादरी है उसको भी लेके कि हमें जो भी तामीरात करनी है आइंदा, ये जो हो चुकी है उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए। हमें जो है फायर अलार्म सही है, सिविल डिफेंस के जो इदारे हैं, जो इंतज़ामिया है, उसके साथ मिलकर कोई एक जो है एक वर्क ऑर्डर प्लान करना चाहिए ताकि इन जो हादसा से बचा जा सके। मैं समझता हूँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसके ऊपर एक बात करना चाह रहा हूँ कि 2017 के अंदर DC अपना कैप्टन फरीद साहब थे, उस वक्त अपना ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ हुआ था।
اس کی مطلب بننا شروع ہوا تھا اس وقت، مطلب ہوا تھا 2015 سے، مطلب چل رہا تھا اس کے اوپر کام. تو میں نے ایک رائے دی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ گرین لائن بس سروس کے اندر فائر بریگیڈ اور ایمبولینس کی اس کے اندر روٹ کو شامل کیا جائے. یہ میری رائے ہے، اور یہ انتظامیہ جو وفاق ہے اور جو ہے اپنا مطلب صوبائی گورنمنٹ ہے اور ساتھ میں جتنی بھی شہری انتظامیہ ہے، خاص کر جو ہے ایمبولینس اور جو ہے ہمارا فائر بریگیڈ کا، اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ کیونکہ وہ سینٹر کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تاکہ وہ جہاں پر بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، حادثہ آ جائے، ناگہانی آفت آ جائے، تو اس کو جو ہے فوری طور پہ اس کے اوپر ایڈریس کیا جا سکے. ایک تو یہ میری مطلب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ رائے ہے. دوسرا یہ کہ کراچی جو ہے سرکل ریلوے، جس پہ ہم نے اپنی آراء دے چکے ہیں، محترم جناب محمد حنیف عباسی صاحب کو، گورنمنٹ کو ہم لکھتے رہتے ہیں، جس طرح ہم نے گرین لائن پہ آراء دی اور گرین لائن بس سروس آج قوم کو فائدہ ہو رہا ہے. کراچی جو سرکل ریلوے اس کے 43 پوائنٹس ہیں، مطلب 43 کلومیٹر وسط میں. اگر اس کے اندر بھی میری یہ رائے آپ کے توسط سے کہ کراچی سرکل ریلوے کا جو سیکشن پمپ ہے، نٹی جٹی جو پل ہے، سمندر کے اندر سے وہ پمپ بنایا جائے، 43 کلومیٹرز کے اندر جو ہے اس کے نوزلز لگائے جائیں، اور وہاں پر اصل میں فائر بریگیڈ کی جو ہیں وہاں پر ایمرجنسی یونٹ بنائے جائیں. یہ فورن کنٹری میں جائیں گے تو یہی نظام ہے. یہ نظام اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک نظام کیا ہے ہمارے پاس گرین لائن بس سروس، اس کے اندر بھی وہ وہاں سے اس کے بھی ایک اصل میں ایک پائپ لائن دے دی جائے ایمرجنسی طور پر، اور جو 43 کلومیٹرز کی کراچی سرکل ریلوے ہے اس کو سیکشنز لگا دی جائے، سمندر سے پانی دے دیا جائے، تاکہ ایمرجنسی جو ہے فوری طور پر نیئرسٹ پوائنٹ کے اوپر جو ہے، اگر یہ جو ٹریفک کا فلو ہے اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، بعض اوقات انکروچمنٹ ہے، بعض اوقات جو ہے کہیں روڈ کھدے ہوئے ہیں، کہیں وہ کچھ نہ کچھ تو مسائل ہیں، وہاں پانی نہیں پہنچ سکا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے شہری ادارے ہیں ان کے پاس کیا ہے، ابھی ایک ہمارے پڑوس میں آگ ناظم آباد نمبر 4 میں 2 جگہ لگی، وہ بھی آج بھی لگی، جو پڑوس میں گیا ہوا تھا، اے سی صاحب بھی ڈی سی صاحب بھی وہاں اویلیبل تھے سینٹرل کے ناظم آباد کے. تو اس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک جو آلات کے اندر جو کیمیکلز ہے، فوم ہے، جو اصل وہ چیزیں ہمارے پاس میسر نہیں ہیں. اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھوں گا کہ میں فرشتہ ہوں، دوسرے جو ہے نا اصل میں بڑے عالم ہیں یا فاضل ہیں یا شیطان ہے، یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دوسرے کی بات سننے کی قوت رکھنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس میں بھی مجرم ہوں اور ساتھی بھی مجرم ہے، ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں اصل میں درست ڈائریکشن پہ جانا ہوگا. میرے خیال پہ انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ گل پلازا کا جو سانحہ ہوا، ہو از دی ریسپانسبل؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت حکومت سندھ کی بنتی ہے. اب اس کے اندر بات یہ کی جاتی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی کراچی والوں کے لیے تو یہ بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا گولڈن پیریڈ آیا کہ میئر ایک ہی جماعت کا، اسی جماعت کا آپ کا وزیر اعلیٰ، اور وہی جماعت وفاق کے اندر کوارڈینیشن کے اندر موجود ہے حکومت کے اندر. اگر اب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اختیارات کا مسئلہ ہے، اور اگر اب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر 18ویں ترمیم، یہاں پر یہ مسئلہ، یہاں پر مسئلہ، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شہریوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور گمراہ اس لیے کیے جا رہا ہے کہ آپ حکومتیں بنانے کے لیے اور توڑنے کے لیے اتحاد قائم کیے جا سکتے ہیں، اتحاد قائم ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اداروں کی کوارڈینیشن بٹھانی چاہیے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، وہاں آپ ایک میس کریٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ اختیارات کی باتیں کرتے ہیں. اگلی بات میں کرتا ہوں کہ جی ایک بڑا مسئلہ، جی ٹریڈر ایسوسیشن اتنا پیسے لیتی تھی اور مینٹیننس کے اتنا خرچہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کتنے پیسے لیے کتنے نہیں لیے تو بات کی بات ہے. میں ایک سب سے پہلا سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کی آڈیٹری رپورٹس، آپ کی آڈیٹری کمیشن کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا ایئرلی آڈٹ اس پوری عمارت کا نہیں کروا سکتے تھے؟ آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی لیز اس سن میں ہوئی تھی. مجھے شاید یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر بھی الزام نہ لگا دیں کہ شاید ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے نا یہ مسئلہ پیدا کر دیا، کیونکہ آج تک تو یہ ہو چکا ہے کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم بھی رگڑے میں آ چکی ہے. تو بھائی میرا تو صرف سوال یہ ہے کہ سر آڈٹ کون کر رہا تھا آپ کی طرف سے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میری ڈیسک پہ تو فائلیں نہیں پہنچی ہیں آڈٹ کے حوالے سے. اچھا، مسئلہ کی بات یہ کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ 2 سال تک یہ جو ہے رپورٹ نہیں پہنچی. بالکل میئر کہتا ہے کہ میں نے دے دی ہے. وزیر بلدیات بالکل ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بلال بھائی آپ خود چیزوں کو کور کر رہے تھے، وہاں پر موجود تھے. میں آپ سے اگلا ایک بڑا عوامی سوال کرتا ہوں سر. آپ یہ بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر سے جی ملبہ گر رہا ہے اس لیے ہمارے فائر فائٹرز قریب نہیں جا سکتے تو دور کھڑے ہوئے. دوسرا آپ کہتے ہیں اس کے اندر ملبے کے اندر ہیٹ زیادہ ہے، ہمارے فائر فائٹرز اندر ہی نہیں جا سکتے تو جی ہم بلڈنگ سے پیچھے کھڑے ہوں گے. جی ابھی آگ کی لپٹیں زیادہ ہیں، ہم آپریشن نہیں کر سکتے تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں.
सर कुछ भी नहीं कर सकते तो खत्म कर देना इदारा। अरबों रुपए के एसेट्स आप शो करते हैं। एक सर मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे एक फायर फाइटर बताए ना जिसने फायर इंसुलेशन सूट पहना हुआ था। मैं एक फायर फाइटर से सवाल करना चाहता हूं कि किसी के हाथ में हीट इंसुलेशन ग्लव्स का बताएं। इंजीनियर साहब मजे की बात, 11 22 के पास धुएं से बचने के लिए मास्क नहीं चाहिए। बिलाल भाई इससे बड़ा अलमिया, आज भी लोग बाहर खड़े हुए रो रहे हैं इमारत के आसपास, हमारे प्यारों की लाशें अंदर से निकाल दो। मैं एक सवाल करता हूं कि लाशें निकालोगे कैसे? आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो किधर लाश है? आपके पास एक ट्रेन डॉग नहीं है, आपके पास एक लेब्राडोर नहीं है, आपके पास एक जर्मन शेफर्ड नहीं है। और भाई फिर मैं आखिरी में सवाल करता हूँ, ये इदारे आवाम के लिए बनाए थे ना, अगर आपको पता था कि आपके पास लेक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेक ऑफ एसेट्स हैं, सर प्रोवेंशियली आप इसको डिजास्टर इमरजेंसी डिक्लेयर करते, पीडीएमए को इन्वॉल्व करते, 100%, एनडीएमए को इन्वॉल्व किया जाता। आपने कुछ नहीं किया, अपनी कुर्सियां बचाई। ताजिरों ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है। एनडीएमए को आप कॉल करें, ये पीडीएमए का काम नहीं है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती, इसलिए कि पीडीएमए के पास वो वसाइल नहीं है जो एनडीएमए के पास है। बिल्कुल 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 आपकी बात दुरुस्त है, और ये बात कही थी वहां पर लोगों ने। लेकिन आप तो वहां पर मेरे ख्याल पे रेस्क्यू कर रहे थे, मतलब एक एनजीओ के तौर पे आपने क्या देखा कि कोई तखरीबकारी का वाकया नजर आ रहा था वहां पे? बिलाल भाई सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ कमीशन बनाए जाते हैं, उन कमीशन की रिपोर्ट्स कब आती हैं कब नहीं आती आवाम को नहीं पता चलता। आरजे मॉल्स आने आपके सामने, मिलीनियम मॉल आपके सामने, बोल्टन मार्केट आपके सामने, कॉर्पोरेट आपके सामने। हम तो आप जैसे आम लोग हैं, अवामी लोग हैं, जो देखते हैं वही हाल बयान कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की आग इस वक्त सबसे ज्यादा बताई जा रही है कि है। असल तो बात ये कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने रखें ना, उसको बताएं तो फिर आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तकरीबकारी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी, ये इंजीनियर साहब के बयान था। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा, ब्रेक से मैं वापस आता हूँ तो फिर ये हमारे मेहमान यहाँ बैठे हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे साथ ही। अगला सवाल क्या? वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। और नाज़रीन वक्त में जाने से कबल हमारे तीन मेहमानों ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर ये इनके जज्बात की अक्कासी है कि एक आम आवाम जो होता है वो अपने जज्बात का इजहार अल्फाज के ज़रिए ही कर सकता है। इम्प्लीमेंट तो करना हुकूमत का काम होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फाज के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मैं दोबारा आता हूँ जनाब नसीर अहमद साहब के पास। नसीर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक सत्तार साहब ने तमाम के तमाम इल्ज़ाम हुकूमत सिंध पर लगाया। तो आप क्या समझते हैं कि ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, तो क्या हुकूमत जो की नेगलिजेंसी है, ये नेगलिजेंसी क्या एक वही तनाज़र है जो कराची के साथ रवा रखा जा रहा है, या कोई ऐसा है कि कोई साजिशियन थिंकिंग होगी जिससे कि गवर्नमेंट को बदनाम किया जा सके? देखें माशाल्लाह सब रोटी खाते हैं, घास कोई नहीं खाता, सबको नजर आ रहा है। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वाज़ेह है। फारूक सत्तार भाई ने उस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया, उसके डेफिनेशन भी उनको पूरी तरीके से अंदाज में बयान की कि अपनी खिफत मिटाने के लिए ये इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। कराची का हाल किसको नहीं पता क्या हाल हुआ है, मुझे दौड़ों का मंजर पेश कर रहा है। अपनी खिफत मिटा रहे हैं ना ये, यानी कि जो हादसा वो उस पर बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे है इकबाल खान साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हम इनसे जरा बात कर लें, फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह का करम सर, आपकी दुआएं। थैंक यू सर कि आपने मुझे टाइम दिया थोड़ा सा। आप भी एक काफ़ी पीपल्स पार्टी ईस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, इकबाल खान साहब। खान साहब ये बताइएगा इकबाल भाई कि ये जो गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, इसमें ब्लेम गेम क्यों शुरू हो गया है? ये मुतासिरीन की मदद, उनकी मतलब ये कि उनको तसल्ली देने के बजाय जो है सियासी पार्टियां आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रही है, ये वजह क्या है? बिलाल भाई मुझे नहीं पता आपके स्टूडियो में आपके साथ और कौन मौजूद है। मेरे साथ बैठे हैं एमक्यूएम के एमपी हैं जनाब नसीर अहमद साहब, असलम खटक साहब पीएलएन के, और इंजीनियर खिजर खान जो है ये पीएलएम मरकजी मुस्लिम लीग के हैं। चलें जी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें बात अच्छा बिलाल भाई, इसमें देखिए सूरत हाल ये है कि एक सानिया हुआ जिसका मैं समझता हूँ कि तकलीफ का अंदाजा आप और मैं जरूर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर से जनाजे उठे हैं, जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, उनसे ज्यादा इस बात को कोई महसूस नहीं कर सकता। दूसरी बात कि जहाँ तक आपने ये कही कि ब्लेम गेम हो रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस मौके पर उन मुतासरीन के साथ, उन लवाहिकीन के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि मैं किसी पर इल्जाम लगाऊं, ना कि कोई मुझ पर इल्जाम लगाए। सूरत हाल थोड़ी इस तरह की बन गई कि कुछ लोगों ने मैं समझता हूँ कि मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूंगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जनरली बात कर रहा हूँ, जो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने इस हादसे पे अपने नंबर स्कोरिंग करने के लिए और इस तरह की डिस्कशंस की, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी मैं समझता हूँ हॉट हो गई। लेकिन
خدا نہ کرے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی ادارے ہوتے ہیں, یا میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت پر نہیں ہے. یقیناً ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں مجرمانہ غفلت بھی اگر کسی سے ہوئی ہے, دانستہ اور غیر دانستہ بھی کوئی غفلت کسی سے ہوئی ہے تو بخشا کسی کو نہیں جائے گا. اس انکوائری کمیٹیاں بن چکی ہیں, اس کی رپورٹنگ ڈیلی بنیاد پر سی ایم صاحب خود دے رہے ہیں. بلاول صاحب خود اس بات کو انشور کریں کہ مجھے رپورٹ ڈیلی کی بنیاد پر دی جائے, کیونکہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. نقصان تو پورا ہو جائے گا, دکانیں بھی بن جائیں گی, مارکیٹ بھی بن جائے گی, مال بھی آ جائے گا, لیکن وہ جو لوگ جن کے جنازے تک نہیں ملے ان کا مداوع شاید نہ میں کر سکتا, نہ میری گورنمنٹ کر سکتی ہے, نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی, نہ کوئی اور سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر کر سکتا ہے. تو ہمیں کم سے کم اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے ان لوگوں کے زخموں پر ہم اور نمک نہ چھڑکیں جو آلریڈی تکلیف میں موجود ہیں. نہیں, اقبال صاحب بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ وہ نہ ہو, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے یا کراچی پہ جو پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی جو نظر انداز والی پالیسی ہے, بہت ساری چیزیں جیسے کہ فائر بریگیڈ ہے, ریسکیو ہے, ان کے پاس سامان نہیں ہے, ان کے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے جو کہ اس سانحیت میں نپٹنے کی ضرورت تھا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں نے کہا کہ ہم بری الزمان نہیں ہیں. میں بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بری الزمان نہیں ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ساری ذمہ داری ہماری ہے اور یہ سب ہم نے کیا. خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کوئی سیاسی پارٹی بھی اس طرح کے, اگر وہ گورنمنٹ میں ہو, اس طرح کے حادثات کو افورڈ نہیں کر سکتی. چاہے وہ میئرشپ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, صوبائی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. یہاں صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی. کچھ لیڈران نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی, کچھ پریس کانفرنس اس طرح کی کہ جن کا جواب دینا حکومت سندھ کی طرف سے ضروری ہو گیا. تو یہاں اگر میں اپنے گھر کو آگ لگاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا. اس وقت میئرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اس وقت صوبائی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس کا بالکل یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو آگ لگائی اور میں اس بات پر خوش ہوں اور میں بغیر ذمہ دار ہوں, اس لیے میں نے اس کو آگ لگنے بھی دی. لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہیاں موجود ہیں. ٹریفک کا جام ہونا, لوگوں کا جمع کثیر کا جمع ہونا, ریسکیو کے اداروں کا اس طرح اسپیڈ سے نہ پہنچ پانا, یہ ساری باتیں بالکل بجا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہنا کہ جناب وہ ادارے پہنچے ہی نہیں تھے تو یہ بھی غلط ہے. ریسکیو کے ادارے جو اپنی جانوں کے نذرانے خود بھی پیش کر چکے, جو اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر ان لوگوں کو جان بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ اگر شہادتیں ریسکیو کے عملے کی ہو رہی ہیں تو ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بری الزمان نہیں ہوں. میری پارٹی اس سے بری الزمان نہیں. دیکھیں اقبال صاحب یہ جملے, دو جملے کہہ کے آپ مطلب کہ الگ نہیں ہو سکتے, لیکن بات نہیں, میں الگ ہونا بھی نہیں چاہتا. بلال بھائی, بلدیہ کی فیکٹری کا مسئلہ آیا یا آپ کے آر جے مال کا آیا, اس کے بعد کوئی تحقیقات ہوئی کہ who is the responsible؟ بلال بھائی میری بات کو مکمل ہونے دیں. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میری پارٹی اور میری گورنمنٹ جو ہے اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھ رہی. اس بات کو بہت سیریس نوٹ پہ لیا جا رہا ہے. یقیناً کوتاہیاں موجود ہیں. میں کسی طرف جانا نہیں چاہتا کہ واٹر بورڈ میں, فائر بریگیڈ میں, KMC میں کس وقت کی کب اور کتنے لوگ ملازمت کر رہے ہیں, کتنے گوشت ملازمین ہیں, یہ بہت طویل فہرست ہے, بہت لمبی. اقبال صاحب کیا میونسپل کمشنر کو تبدیل کر دینے سے سارا معاملہ ختم ہو گیا؟ صرف ایک میونسپل کمشنر کو تبدیل کیا نا آپ نے, اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی لوگ ذمہ دار تھے ان میں سے سارے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. بلال بھائی اس واقعے کے میں بہت ساری باتیں آپ سے اس وقت کر نہیں سکتا, نہ میں کرنا چاہوں گا. اس سے اور بھی بہت سارے سرکمسٹانسز سامنے آ رہے ہیں. شاید کچھ دنوں میں یہ گتھیاں سلجھنا شروع ہو جائیں گی. میں نے آپ کہہ رہے تخلیقاری جی بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ کیا ایسی بات ہوئی کہ آنند فانند ہم نے اس واقعے کو بالکل میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں, جوڑنے کی کوشش کی. ہم نے اس واقعے کو 18ویں ترمیم سے جوڑنے کی کوشش کی. ہم نے اس واقعے کو فیڈرل کی طرف پھینک دینے کی کوشش کی. واقعات ہوئے ہیں شہر میں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر ٹمبر مارکیٹ کا واقعہ ہوا, سنیں بلال بھائی, اس میں بھی پاکستان نصیر صاحب بات کر رہے ہیں, MKMP نصیر احمد صاحب کچھ پوچھنا اقبال صاحب دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں چلو آپ کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے, آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کا نمائندہ ہے, خود حکومت میں رہتے ہوئے اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم وہاں پہ بیٹھ کے ہم ان جگہوں کو نشاندہی کریں جن کی غفلت کی وجہ سے یہ سارا سانحہ ہوا ہے,
تو ایسے میں کیا حکومت سندھ ایک ایسا اسٹینڈ نہیں لے سکتی جب ہمارے اوپر الزام لگا بلدیہ فیکٹری کے اوپر، ہمارے اس وقت ہمارے جو ایم کیو کے ذمہ دار تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا. اب اگر عوام یہاں پہ پبلک یہاں پہ کہتی ہے کہ میئر کراچی کو ریزائن کر دینا چاہیے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا کہ میں کیوں کروں، میں پیپلز پارٹی کا جیال ہوں، یہ کیا ان کے جو لوائقین کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات نہیں ہے؟ اس وقت ان کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ میں کیوں دوں ریزائن. جواب سنیں جی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہاں پر میں قطعی طور پہ نا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں قطعی طور پہ نہیں چاہوں گا کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ میری طرف انگلی اٹھائیں اور میں نہیں انگلی نہیں، ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں بھائی. آئینہ دیکھیں، پھر وہ آئینہ دکھائیں گے تو آئینہ دکھانے ہم تو ماضی کی بات نہیں کر رہے، ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی اس وقت جو حالات ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ 1981 میں چلے آتے ہیں، 85 میں چلے آتے ہیں. میں نہیں یہ پورا یہ بات اقبال خان صاحب، میں بلال بات کر رہا ہوں. اقبال خان صاحب یہ بات کیا ہے کہ بلدیہ کی فیکٹری کے بعد وزیر تجارت رؤف صدیقی نے ریزائن دیا تھا. اخلاقی جرات تو پیدا کریں. مطلب یہ بات ہے، رؤف صدیقی صاحب وزیر تجارت تھے صوبہ سندھ کے، انہوں نے ریزائن دیا تھا. دیکھیں میرے بھائی بلال بھائی، مجھے میری بات مکمل کرنی ہے پلیز. دیکھیں جی جی شہر میں ٹمبر مارکیٹ کا واقعہ ہوا تو وہاں بھی متاثرین کو اکوموڈیٹ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی. اگر یہاں پہ صدر میں کوئی واقعہ ہوا تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اکوموڈیٹ کیا. بولٹن کہاں کیا اکوموڈیٹ؟ آج بھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ 1 کروڑ کا اعلان ہوا. بولٹن مارکیٹ کے واقعے کو اکوموڈیٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. یہ بات ہے، یہ بات صحیح ہے بالکل. کوآپریٹو مارکیٹ پہ بھی کیا. جی 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 دیکھیں حاجی مرحوم حاجی قاسم تیلی صاحب جی بالکل، اس بات کی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بالکل وہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ جناب سندھ حکومت کیا فنڈ کرے آپ کو. انہوں نے ایک انہوں نے ڈیمانڈ کی، سندھ حکومت نے پورا کیا. انہوں نے وہ بچ جانے والی رقم سندھ حکومت کو واپس کی. یہ حقائق ہے. جی بالکل صحیح ہے. تھینک یو اقبال خان صاحب، بہت شکریہ. اقبال خان صاحب بہت شکریہ. کریں گے تو پھر افسوس کی بات ہے. بہت شکریہ اقبال خان صاحب. یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ڈی سی کے صدر، سینئر رہنما ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم یہ کہیں، لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کر رہے ہیں حکومت کی. یہ بات دوسری. جی اسلام صاحب آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو اتحادی ہیں نا. نہیں اتحادی، ذمہ داری تو آپ کی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ایک بڑی ایک جامع، لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا جام کمال صاحب وفاقی وزیر تجارت لے آئے، ہم موجود تھے، انہوں نے 1 روپے کا کسی مدد کا اعلان نہیں کیا. دیکھیں جی اصل میں وہ آئے، انہوں نے جو ہے اپنا، جب ان کو فیڈ بیک پورا ایک ملے گا جو بھی پروگرام ہے انشاءاللہ وفاق اپنا جو ہے پورا کردار ادا کرے گا. کچھ تو کہتے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے اور میئر کراچی ہیں ان کا فرض بنتا ہے جو بھی چیزیں اگر صوبائی گورنمنٹ نے یا شہری اسمبلی جو بھی ہماری جو گورنمنٹ لوکل باڈیز کی وفاق سے جو بھی ڈیمانڈ کریں گے وہ ہم حاضر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈومین جو ہے جن کا ہے وہ پہلے یہ اپنا کردار ادا کریں. ہم وفاق بیٹھی ہوئی ہے، ہم وفاق سے جو بھی چیزیں ان کو چاہیے وہ ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم نہیں ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کی جو آبادی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے حساب سے جو وسائل ہیں. جی میں صحیح بات جی بہت معذرت کے ساتھ آپ کی حکومت نے 3.5 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ گنا ہے. دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں رسپانسبل نہیں، دیکھیں کچھ دیکھیں جب یہ مردم شماری ہوئی تھی، بڑی بحیرت کی بات، دیکھیں مردم شماری جب ہوئی تھی اس وقت جو ہے 10 سیٹیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تھیں، کس کی؟ ایم پی اے کی، اور 5 سیٹیں تھیں ایم این اے کی. آج 9 ہو گئی ہیں اور 4 ہو گئی ہیں. تو کچھ چیزیں تو یہاں پر ہر کوئی ایگزسٹ کر رہی ہیں، لیکن مردم شماری پہ بھی الگ بات کر رہے ہیں. سینسس کی اس شہر کی آبادی کو کم کرنے میں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ذمہ دار جو بھی ہیں یہاں کے عوام کے جو نمائندے ہیں، اس میں وفاق ذمہ دار ہے نا. نہیں یہاں کے عوام کے جو نمائندے جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پر یہ غلط ہوا ہے تو اس کے اوپر وہ ایڈریس کریں. آپ لوگ بھی تو آواز اٹھائیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنا ہوگا. 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کو آپ کہتے ہیں 1 کروڑ، آپ جو ہے آپ این ایس سی میں سے اس کو وہی حصہ دیتے ہیں. دیکھیں تمام جماعتیں یہاں پر اسٹیک ہولڈر ہیں. اب تو ان کو 4 کروڑ یاد آتے ہیں کہ 4 کروڑ کی آبادی ہے، 4 کروڑ کی آبادی جب ان کو قرض ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. جی انجینئر صاحب آپ وہاں ریسکیو کر رہے تھے، کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کہ مطلب یہ کہ کتنے افراد تھے جن کو کہ آپ نے خود بھی جو ہے ریسکیو کیا ہو یا آپ نے کچھ نئی کوئی ایسی چیز دیکھی ہو؟ لال بھائی پہلے تو میں بات کروں گا جو بھی بات ہوئی نا اقبال خان صاحب، یہاں پر بالکل اس طریقے سے جسچر پیش کیا گیا ہے کہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہیں عوام بے وقوف ہے، ہم لوگ بے وقوف ہیں، ہم لوگ کوئی زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ کا بیان ہے دوسرے ملکوں میں 40 لوگ مر جاتے شور نہیں اٹھتا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ زخموں پہ نمک نہیں ہے.
آپ عوام کے سامنے لواحقین کے سامنے یہ جو بات کر کر لوگوں کو دکھی کر رہے تھے، کیا وہ زخموں پہ نمک نہیں تھا؟ اس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ خاموش رہیں. کتنی دفعہ خاموش رہنا ہے؟ آر جے مال پر خاموش رہے، کارپوریٹ مارکیٹ پہ خاموش رہے، بولٹن پہ خاموش رہے، ملینیم پہ خاموش رہے. کتنا آپ ہمیں ٹائم لائن دیتے نا کہ ہم نے اس وقت تک سرکار نہیں بولنا، آپ اس صوبے کے فرعون بنے ہوئے، ہم آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں. آپ بات کریں، بیان کریں. اگلی بات کرتے ہیں کہ جی اکوموڈیٹ کیا ہے، 70 لوگ 72 لوگ زندہ کر دیں. ہے اختیار آپ کے پاس؟ یہ اکوموڈیشنز دے سکتے ہیں عوام کو؟ ہے اللہ کی طرف سے اتنی طاقت آپ کے پاس؟ کریں نا. آپ کیا لواحقین کو چند پیسے دے کر آپ ان کی جانیں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں اکوموڈیشنز کی. سر اکوموڈیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ اس شہر کے اندر کوئی پلان بنائیں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، لیکن افسوس کے ساتھ آپ چند پیسے دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی اکوموڈیشنز نہیں ہے آپ کی طرف سے. دہشت گردی تو ہے نا سر. میں دہشت میں ہوں، میں دہشت میں ہوں کہ میرے گھر والے بازار جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ اس میں آگ لگ گئی تو کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. میں دہشت میں ہوں، یا روڈ پہ اسٹریٹ کلینرز میں دہشت کے اندر ہوں کہ میرا بچہ باہر نکلے گا، کوئی کھلے ہوئے گٹر کے اندر گر گیا تو اس کو کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا. سر میں تو دہشت میں ہوں کہ میں بائک چلاتا ہوں ڈمپر کے نیچے آ جاؤں گا. دہشت گردی تو ہے، لیکن دہشت گردی یہ ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے میں دہشت کے اندر ہوں. اقبال بھائی آخری بات میں کنکلیوڈ کروں گا آپ کے سوال کے اوپر، کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کی کیا تاثرات تھے، کیا حالات تھے. آوازیں آتی رہی ہیں 2 دن تک، لوگ اندر سے مدد کے لیے پکارتے رہے 2 دن تک. اچھا سر ہماری آنکھوں دیکھی، ہم وٹنس ہیں. میں وہاں پر موجود رہا ہوں، جس رات آگ لگی اس دن سے ہم پہنچے ہوئے. اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، کالز آ رہی تھیں، ہم ادھر موجود ہیں، ادھر پہنچ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر پہنچ جاؤ. لیکن لیک آف اویئرنیس، لیک آف ٹریننگز، لیک آف ایسٹس، لیک آف ریسورسز، ہم ان لوگوں کو نہیں بچا پائے، اور صرف قصوروار حکومت ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے 2 الفاظ جو بھی کہنا آپ کہیں تاکہ میں آگے. اسی شاہ گول پلازا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں. تو خدا کے لیے اس سے پہلے کتنی جی آئی ٹیاں بنی آج تک؟ تو محترمہ بینظیر بھٹو کمیشن کراچی نے بھی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہوئی، بالکل بنائی ہوئی ہے. اللہ کرے یہ تحقیقاتی کمیٹی اپنا کام پورا ایمانداری سے کریں، اور جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو پھانسی پہ لٹکنا چاہیے، ایک مثال بنا دیں تاکہ اس طرح کی نیگلیجنسی. میں چلتے ہوئے آخری میں متحدہ قومی ملک کو بھی چاہیے نا تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرے، اور یہ برا وقت جو ہے وہ نکل جائے. نہیں دیکھو میری بات سنیں، زخم پہ جو ہے نا مرہم ڈالیں، نہ کہ آپ لوگ نمک ڈالیں. نہیں مجھے ایک بات بتائیں نا، اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ جو ان کی کمیاں ہیں ان کو بتانا، اور ان کو برا لگ جاتا ہے. ہمارا تو یہی لڑائی ہے نا، ان کو برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ آپ اس چیز کو ٹھیک کر دیں. میں لاسٹ ایک بات کروں گا اسی کے اوپر. منگو پیر روڈ کے اوپر 38 لوگ مر چکے ہیں، 1 مہینہ پہلے بھی کارپوریشن ڈال چکا ہوں. یا کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا ڈمپر کسی پوری فیملی کو کچل دے 10-12 لوگ، اس کے بعد جا کے روڈ بنے گا. یہ بے حسی کا عالم ہے. ان کو شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو کہ یار جو اگر ایم کیو کی بات کریں، اگر آواز اٹھا رہا ہے کم از کم کوئی کام تو کر کے دے دے تاکہ ان کی آواز بند ہو جائے. ہم ان کے نعرے لگا دیں گے بھائی کہ آپ نے کام کر دیا. سارا عالمی ہے. صحیح بات ہے، اور کلپنگ بھی کریں گے اور آپ کے متعارف بھی ہو جائیں گے کہ آپ جیسا لیڈر. جی اپنا اسلم خٹک صاحب، آپ بتا دیجیے گا وفاق کچھ کرے گی؟ جی وفاق بالکل کرے گی، جس طرح پہلے کرتا ہے. نہیں بالکل ہم کریں گے. اور جو ایس ایس پیز ہیں، جو جتنی بھی ہیں سول ڈیفنس کے ادارے، انتظامیہ، اور جو سندھ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹس، اور جتنے بھی ٹاؤنز ہیں، ان سب کو مل کر تمام پارٹی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا نہیں ہیں، جو اسمبلی کے اندر ہیں یا اسمبلی کے باہر، سب کو بنا کے ایک صحیح اصل میں کنسورشیم تیار کریں. ذمہ داری ویسے حکومت کی ہے، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاق. جی بالکل میں صحیح ہے، مگر یہ ہے کہ رائے تو لی جا سکتی ہے کسی نہ آپ کم سے کم اپنے حکومت کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فائر ٹینڈرز جو ہیں ہمیں، باؤزر جو ہیں وہ ہمیں دیں. جی انشاءاللہ. آپ ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سرکولر ریلوے پہ آپ نے جو لالی پاپ دیا ہوا ہے، نہیں ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے لکھے. دیکھیں ہمارے بھی بیریز ہیں. ہم جو ہے ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں، ہر ایک ساتھی چاہتا ہے کہ ہمارے ڈومین میں کوئی کیوں انٹرپٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ عزیز پاکستان مسلم نون نے جیسے ماضی میں کردار ادا کیا، انجینئر صاحب 2 الفاظ کیا کہنا چاہیں گے قوم کے لیے؟ جلدی سے بتا دیجیے گا. حکومت سے بیزار ہیں، لیکن بیزاری کا مطلب یہ نہیں کہ اختیارات نہ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کریں گے. 4 چیزوں پر کام کرنے جا رہے ہیں. پیر والے دن سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں. پورے شہر کے اندر تاجر برادری کے لیے فائر سیفٹی ٹریننگز فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، ٹاؤن لیول پر، جو کہ پراپر پی پیز کے ساتھ ہوں گی، کسی بھی ایسی جگہ پر ایمرجنسی رسپانس دے سکیں گی. تیسری چیز، فری آف کاسٹ
جو لاکھوں روپے کے سروس کروائے جاتے ہیں ہم فری آف کاسٹ سروس چلو پروفیشنل ٹھیک۔ پرووائڈ کریں گے. آخری بات جلدی۔ بلال بھائی انشاءاللہ ریسکیو پوائنٹس کراچی کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ قائم کرنے جا رہے ہیں. چلیے اللہ کرے اس لیے کہ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ بہلا متحدہ کمیونٹی کی بھی ایک تنظیم ہے، فلاحی تنظیم ہے، میرے خیال ہے مسلم نون کی بھی ہوگی، جماعت اسلامی کی بھی، آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کے شہریوں کو جو ہے ریلیف ملنا چاہیے. بلال اس میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.